السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں شاکر احمد۔ آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ دوستوں، کل کی ویڈیو میں جیسے کہ ہماری بات چل رہی تھی پلورم ڈیزیز کے بارے میں، آج انشاءاللہ ہم پلورم ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، پلورم ڈیزیز ایک جراثیمی مرض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی میں نے ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر 5 چیزیں بتائی تھیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مرغی کو مرض لاحق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک جراثیمی مرض ہے۔ جراثیمی مرض یہ جان لیوا مرض ہوتا ہے۔ تو دوستو، جراثیمی مرض میں سے ایک مرض، اس کی جو قسمیں بنتی ہیں اس میں سے ایک قسم پلورم ڈیزیز، یعنی جسے ہم اردو کے اندر سفید دست کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بیماریوں کے متعلق جان کر شوق کرنے والے شوقین ہمارے بھائی فائدے میں رہتے ہیں۔ جن کو بیماریوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں وہ نقصان پہ نقصان اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس بنا پر ان کے پرندے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ پرندوں کے متعلق جو امراض کے متعلق باتیں ہوں، جو ان کے مرض کے متعلق معلومات ہوں، وہ حاصل کیا کریں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ تو دوستو، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اپنے ویڈیو کی طرف۔ تو سفید دست یعنی پلورم ڈیزیز یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک خاص قسم کے جراثیم کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، جسے سالمونیلا پلورم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مرض کا نام پلورم ڈیزیز رکھا گیا۔ دوستوں، یہ ایک متعدی مرض ہے۔ متعدی مرض کسے کہتے ہیں؟ متعدی مرض وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سے دوسرے پرندے تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ مرض خاص طور پر چوزوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان چوزوں کے اندر جو 1 سے 3 ہفتے کے درمیان کے چوزے ہوتے ہیں ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ جو سالمونیلا جراثیم ہے، یہ جراثیم عموماً بڑی مرغیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ اگرچہ ان کی قوت مدافعت کی بنا پر ان پر بڑی مرغیوں پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، تو یہ اپنی جگہ بناتا ہے انڈوں کے اندر۔ تو مرغی جو انڈے دیتی ہے، اس انڈے سے بننے والے چوزے کے اندر بآسانی یہ جراثیم منتقل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں پھر ان کی چوزوں کی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور نتیجتاً ایک چوزہ بیمار ہوتا ہے اور بیٹ کرتا ہے، سفید دست ہوتے ہیں ان کو، اور وہ پھر فلوک کے اندر جتنے چوزے ہوتے ہیں وہ دانے کے اندر اس کی بیٹ مکس ہو جاتی ہے اور وہ جراثیم پھیل کر دوسرے چوزوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اگر آپ کو ایسا شائبہ بھی ہو کہ یہ سفید دست ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو فوراً اس چوزے کو آپ اس فلوک سے الگ کر دیں، ورنہ نتیجتاً ہوگا یہ کہ آپ کے دوسرے جو اس فلوک کے اندر چوزے ہوں گے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور شرح اموات تو اس کے اندر دوستوں یوں سمجھ لیں کہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ قابو کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی چند ایک نشانیاں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بنیادی طور پر جس پرندے کو، جس چوزے کو یہ پلورم ڈیزیز ہو، سفید دست ہو، تو آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ایک بیٹ کرتے وقت خاص قسم کے اپنے جسم کی ایک حیت کو تبدیل کر لیتا ہے، خود کو موڑنا مروڑنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بیٹ کرنے میں اسے سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو اس کے اندر اس کی جو مقعد کی جگہ ہے، مقعد کہتے ہیں جس جگہ سے بیٹ کی جاتی ہے، جہاں سے پرندے بیٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر لیسدار قسم کا ایک مادہ جم جاتا ہے اس کے ارد گرد، جس کی وجہ سے اس چوزے کو بیٹ کرنے میں سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور نتیجتاً وہ عجیب و غریب قسم کی آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ مرض پھیلتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ غور کریں گے کہ بہت سارے چوزے ایک ہی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، ایک درجہ حرارت والی جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوزے بیمار ہیں۔ سست پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پنکھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پنکھ گرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پنکھ لٹک جاتے ہیں، بڑے میلے کچیلے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی نکاہت کمزوری ان پر طاری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کھانا پینا بسا اوقات بالکل ہی بند کر دیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، آدھی آنکھ کھلی ہوئی آدھی بند ہوتی ہے، یا بسا اوقات تو پوری ہی آنکھیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی سستی اور کائلی اس قدر ہو جاتی ہے کہ ہلنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے اس صورت کے اندر یہ۔ اور جس فلوک کے اندر یہ بیماری پھیلتی ہے تو وہاں پر اچانک سے جو ہے نا وہ اموات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے دوست یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پرندوں کو کیا ہو گیا، اچانک اس طریقے سے مرنا کیوں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ویسے عمومی طور پر اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ پرانا جو مرض بریڈر پرندوں کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شفا جو پہلے پرندوں کو یہ مرض لاحق ہوا ہو کسی فلوک کے اندر اور وہاں سے ان کو شفا مل چکی ہو، اور پھر یہ کیریئر کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیریئر پرندہ وہ ہوتا ہے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ شفا تو ان کو مل چکی ہوتی ہے لیکن وہ جراثیم مکمل طور پر نہیں مرتا، کہیں نہ کہیں اس کے جسم میں اس جراثیم کی باقیات بریڈر پرندوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور پھر وہ باقیات اس کے جو ہے نا انڈوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے، مرغی کی جو انڈے ہوتے ہیں، اور اس انڈوں سے بننے والے بچے پھر ان کے اندر وہ جراثیم آ جاتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان چونکہ چوزوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو یہ فوراً حملہ آور ہو جاتے ہیں ان پر، انہیں سفید دست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسی علامات دیکھیں اپنے چوزوں کے اندر، دیکھیں پرندے سب کے ہی قیمتی ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار محنت کرنے کے بعد ایک بریڈ بنائی اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے، یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً سے بیشتر اگر ایسی علامات دیکھتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ اپنے کسی قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب شرح موت بڑھ جائے، یعنی آپ کے قابو سے باہر نکل جائیں، تو اس صورت میں آپ اپنے کسی قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسے معلومات لیں، اسے بتائیں کہ اس طریقے کی اس نوعیت کی جو ہے نا میں نے اپنے فلوک کے اندر نشانیاں دیکھی ہیں، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پلورم ڈیزیز یعنی سفید دست کا عرضہ اس فلوک کے اندر آ گیا ہے، تو مناسب جو علاج ہوگا وہ علاج کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے کہ یار اس نوعیت کا نہیں ہے، تو ایک دو چوزوں کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ ان کو پلورم ڈیزیز لگتا ہے یعنی سفید دست ہو گئے، تو اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ ٹائلوسن یہ انجیکشن بھی آتا ہے، پاؤڈر بھی آتا ہے، پاؤڈر شیپ میں بھی آتا ہے، تو یہ ٹائلوسن خوراک کے اندر شامل کر کے ان کو کھلائیں۔ یعنی جن چوزوں کو آپ نے الگ کیا ہو، آپ کی نظر میں ہو کہ یار یہ ہو سکتا ہے ان کو پلورم ڈیزیز ہو گیا ہے، سفید دست ہو رہے ہیں، تو ان کو ٹائلوسن خوراک کے اندر شامل کر کے حسب ضرورت آپ ان کو کھلائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دو ہفتوں کے اندر شفا مل جائے گی۔ تو دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کے لائک سبسکرائب کرنا یوں سمجھ لیں کہ ویڈیو بنانے والے کو ایک قوت تقویت دیتا ہے۔ تو دوستو شوق کرتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، ساتھ میں کوشش کیا کریں جو ہمارے پاکستانی بھائی ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پر، کوئی بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، کسی بھی موضوع پر ویڈیو ہو، پرندوں کی ہو، کوئی اور ہو، تو کوشش کیا کریں کنجوسی نہ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ ایک امید کے ساتھ ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے، تو اس کی امید نہ توڑا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی لائک سبسکرائب سے اس کی معاملات ایسے بن جائیں کہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو دوستوں کوشش کیا کریں کہ کوڑا نہ چھوڑیں دیکھ کر، اور ویڈیو کو آگے نہ بگایا کریں، اور پوری ویڈیو سنا کریں۔ انشاءاللہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مزید اس طریقے کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ جراثیمی امراض کے متعلق پہلے پورا یہ باب میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا، میری نیت ہے کہ جراثیم سے لگنے والے جو امراض ہوتے ہیں
ان امراض کے متعلق میں آپ کو بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، کیونکہ علم بانٹنے سے پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، اب چونکہ ویڈیو 10 منٹ سے اوپر نکل رہی ہے، تو میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں 10 منٹ سے اوپر ویڈیو نہیں جانے دوں، کیونکہ لمبی اور طویل ویڈیو سننا دشوار ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ سے جو درخواست کی ہے، امید ہے کہ آپ دوست ضرور عمل کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔